نماز پڑھنے کے بعد اگر یہ دو نشانی آپ کے اندر ظاہر ہو جائیں تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ناراض ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراض ہونے کی کچھ ایسی نشانیاں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں جس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ناپسند فرماتا ہے۔ پھر ہم ان نشانیوں کو جب اپنے اندر پالیں، ہم دیکھ لیں کہ اگر ہمارے اندر یہ نشانیاں موجود ہیں یا ایسی نشانیاں ہوتی ہیں ہمارے ساتھ، تو پھر ہم کو یہ چاہیے کہ ہم ان کاموں کو کرنا شروع کریں جو اللہ کو راضی کرنے والے کام ہیں، جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ کیونکہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو بھیجا ہے، ہم سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا کے اندر بھیجا، اس کا صرف ایک مقصد ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر قرآن مقدس میں کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ملک میں ارشاد فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے موت اور زندگی کو بنایا اس لیے تاکہ ہم دیکھیں گے کہ تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم دیکھیں گے زیادہ عمل کون کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ عمل کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ اچھے عمل کون کرتا ہے۔ عمل تھوڑا ہو، نیت اچھی ہونا چاہیے۔ ہمارا عمل بھلے کم ہو لیکن وہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، جب تو وہ ہمارا عمل قابل قبول ہے۔ اور ہم کام بہت زیادہ کرتے ہیں، بہت نیکیاں ہمارے پاس ہیں، لیکن وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے ہیں، تو ہماری وہ عبادتیں، ہماری ریاضتیں، ہماری ساری محنتیں عکارت ہو جائیں گی اور ہمارے منہ پر مار دی جائیں گی۔ دوسرے مقام پر رب نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایک سوال کیا اور پوچھا کہ مولا تیرے راضی ہونے کی نشانیاں کیا ہیں اور تیرے ناراض ہونے کی کون سی نشانیاں ہیں؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ تو ہم سے ناراض ہے اور ہم کو کیسے پتا چلے گا کہ تو ہم سے راضی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ جب میں ناراض ہوتا ہوں لوگوں سے تو میں 3 کام کرتا ہوں۔ پہلا کام کہ جو قوم کا ان کا لیڈر ہوتا ہے وہ فاسق آدمی ہوتا ہے۔ دوسرا کام میں بارش کو وقت بے وقت برساتا ہوں، جب ان کی کھیتیاں کھڑی ہوتی ہیں، بارش نہیں چاہیے ہوتی ہے تو ہم بارش کو بھیج کر ان کی کھیتیوں کو تہس اور نہس کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کو کسی چیز ان میں ہم برکت دیتے ہیں، ان کی کھیتیوں میں برکت دیتے ہیں۔ آج کل آپ دیکھیں کہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اس کی وجہ جو خاص وجہ ہے وہ یہ ہے کہ کھیتی میں جو مفاد حاصل ہونا چاہیے وہ حاصل نہیں ہے۔ تو یہ جو نشانیاں آج ہمارے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے یہ تمام وہ نشانیاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ناراض ہونے کی نشانیاں بتائی ہیں کہ ہم دنیا کو دیکھ کر اور دنیا کی وہ تمام چیزوں کو دیکھ کر، نشانیوں کو دیکھ کر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب، ہمارا آقا، ہمارا مولا ہم سے ناراض ہو چکا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے راضی ہونے کی کچھ نشانیاں بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں راضی ہوتا ہوں تو جو قوم کا لیڈر ہوتا ہے وہ نیک آدمی ہوتا ہے اور میں بارش کو ٹائم پر برساتا ہوں اور ان کی فصل میں برکت دیتا ہوں۔ تو آج ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس زندگی کو اگر ہم دیکھیں گے تو یہ ہمارے اندر وہ نشانی پائی جا رہی ہے کہ ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں لیکن نماز کے بعد ہمیں جو سکون حاصل ہونا چاہیے وہ سکون حاصل نہیں ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی علامت ہے۔ کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کی عبادت کو، نماز کو قبول فرماتا ہے تو اس کو جو اندرونی طور پر ایک سکون حاصل ہوتا ہے، اگر وہ آپ کو سکون نہیں حاصل ہو رہا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہماری عبادت کو قبول نہیں فرمایا۔ کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کوئی بندہ نماز کو اچھی طرح سے خشوع خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے اور جلدی جلدی رکوع اور سجدہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز کو کپڑے میں لپیٹ کر اس کے فرشتے اس کے منہ پر مار دیتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے کہ ہمیں اس کی نماز سے ہم بے تعلق ہیں، ہمیں اس کی نماز سے کوئی مطلب
مطلب نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ انہی بندوں کے ساتھ کرتا ہے جو اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں جلد بازی کرتے ہیں, خشوع خضوع سے نماز نہیں پڑھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کی عبادت کو قبول نہیں فرماتا ہے. اور جن لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے, اللہ جن کو پسند کرتا ہے, سب سے بنیادی کام یہ ہے کہ ان کو 5 وقت اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق دیتا ہے. تو اگر ہمارے اندر یہ تبدیلی, یہ چینجز نہیں ہے اور ہم نماز پڑھنے کے بعد ہمیں وہ سکون حاصل نہیں ہوتا ہے, تو پھر ہمیں فوراً ہوشیار ہو جانا چاہیے اور اپنی نماز میں خشوع اور خضوع ہمیں پھر ہونا چاہیے. ایک جو نماز کے پابند لوگ ہیں نا, آپ ان سے جا کر پوچھو اس الجھن کو کہ جب تک وہ نماز نہیں پڑھ لیتے انہیں سکون نہیں ملتا ہے. وہ کھانا عورتیں بنا رہی ہیں لیکن اگر وہ نماز کے پابند ہیں تو پھر ان کا کھانا بنانے میں دل نہیں لگے گا, کسی کام میں دل نہیں لگے گا, کھانا کھانے میں ان کا دل نہیں لگے گا, وہ ان کے ذہن میں بس ایک ہی چیز کہ ہمیں جلدی سے نماز پڑھنا ہے. تو یہ والی جب لت آ جائے نا اور پھر آپ نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں, تو یہ سب سے بڑی نشانی اس بات کی ہوتی ہے کہ ہمارا رب ہمیں پسند فرماتا ہے. جبھی تو 5 وقت اپنے سامنے ہم کو بلاتا ہے, ورنہ سارے لوگوں کو نہیں بلاتا ہے. آپ کے دروازے سے ہزاروں لوگ دن بھر میں آپ کے دروازے سے گزرتے ہیں, لیکن ان میں کچھ لوگ ہی ایسے ہوتے ہوں گے نا جنہیں آپ گھر پہ بلاتے ہوں گے, بھائی آ جاؤ بیٹھ لو 2 منٹ, آ جاؤ چائے پی لو. کچھ ایسے ہوتے ہوں گے جنہیں ناشتہ بھی کراتے ہوں گے, کچھ ایسے ہوتے ہوں گے جنہیں کھانا بھی کھلاتے ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سب کو اپنے گھر پہ آنے کی توفیق نہیں دیتا ہے. سارے لوگ دروازے سے مسجد کے گزر رہے ہیں, لیکن اللہ جن سے محبت کرتا ہے, جن سے راضی ہوتا ہے, ان کو اپنے گھر میں بلاتا ہے, عورتوں کو اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے. اور وہ عبادت جب ہم کرتے ہیں, عبادت اللہ کو پسند آتی ہے اور تو ہمیں ایک سکون ملتا ہے. اور ہم 5 وقت جب نماز پڑھنے کے عادی بن جاتے ہیں, تو اس سب سے بڑی نشانی اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے. اسی لیے ہم کو اپنے سامنے کھڑے ہونے کی اس نے توفیق عطا فرمائی. جو مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیڈیز مدرسہ ہے, جس کی زمین کو میں نے اپنا کھیت بیچ کر جس کو خریدا اور 1 منزل تک بنانے کا فی الحال ارادہ ہے. انشاءاللہ بنا لوں گا, لیکن اس کے بعد اس میں کروڑوں روپے کا خرچ ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو 70 گنا آخرت میں, 10 گنا دنیا میں, اور مرنے کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا.